اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضرت ام المومنین ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جانیں گے۔ ام المومنین حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں کیسے آئیں، ان کا تعلق کہاں سے تھا، وہ کون تھی؟ اس بارے میں تفصیل کچھ یوں ہے کہ صلح حدیبیہ سن 6 ہجری سے فارغ ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرد و نواح کے ممالک اور ان کے حکمرانوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے کچھ خطوط بھیجے، جن میں سے ایک خط مصر بھی بھیجا اور مصر کے بادشاہ مقوقس کے نام بھیجا، جس کو ایک مشہور صحابی حضرت حاطب بن ابی بلتہ لے کے گئے۔ حضرت حاطب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر جب مقوقس کے پاس پہنچے تو اس نے اسلام تو قبول نہ کیا، لیکن حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو کہ بدری صحابی ہیں، یعنی غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابی ہیں۔ اس صحابی سے اس بادشاہ نے، یعنی مقوقس نے، جو مصر کا بادشاہ تھا، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ سوالات کیے اور ان کی بہت عزت و تکریم کی اور عزت کے ساتھ پیش آئے اور بڑی تعظیم کی۔ تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ سوالات کیے، اور جن میں سے ایک سوال یہ تھا کہ جب آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے لگے تو کیا انہوں نے مکہ والوں کے لیے کوئی دعا یا بد دعا منہ سے نکالی تھی؟ تو چونکہ وہ بادشاہ عیسائی تھا تو حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ان کے اپنے عقیدے کے مطابق جواب دیا کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ سولی پہ چڑھ گئے لیکن انہوں نے بد دعا نہیں دی اپنی قوم کو، تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں وہ ایسا کر سکتے ہیں کہ اپنی امت کے بارے میں بد دعا دیں؟ تو بادشاہ یہ جواب سن کے بڑا ہی متاثر ہوا۔ انہوں نے وہ خط لیا اور آپ کو رخصت کرتے وقت بہت سے تحائف بھی دیے۔ ان تحائف میں کچھ وہ چیزیں تھیں جو پہننے کے لیے تھی، اور کچھ چیزیں جو تھی وہ تقسیم کرنے کے لیے تھی، اور کچھ انسانوں کی صورت میں بھی تحائف دیے، جیسا کہ ایک بزرگ اور ان کے ساتھ ان کی 2 بھتیجیاں جو کہ اس بادشاہ کے دربار میں لونڈیاں تھیں، وہ بھی ساتھ مدینہ رخصت کی حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ تو سفر کے دوران وہ جو بزرگ تھے انہوں نے اور ان کی بھتیجیوں نے حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسلام کے بارے میں کچھ سوال کرتے گئے۔ تو سفر کے دوران ہی ان کی 2 بھتیجیوں، جن میں ایک کا نام سیرین اور دوسری کا نام ماریہ رضی اللہ تعالیٰ تھا، انہوں نے سفر کے دوران ہی حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسلام کے بارے میں معلومات لے کے اسلام قبول کر لیا، جبکہ ان کے چچا نے مدینہ منورہ جا کے اسلام قبول کیا۔ حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارے تحائف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے پیش کیے، اور اس بادشاہ کے بارے میں جو باتیں تھیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تحائف صحابہ کرام میں تقسیم کر دیے اور کچھ جو رکھنے کے تھے وہ رکھ لیے۔ ان تحائف میں جو 2 لڑکیاں آئی تھیں، یعنی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بہن سیرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہن سیرین کو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں ان کے نکاح میں دے دیا، جن سے ان کا ایک بیٹا عبد الرحمن بن ثابت، وہ بھی صحابی تھے، وہ پیدا ہوا۔ اور حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حرم میں داخل فرما لیا، یعنی ان سے نکاح فرما لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو باپردہ اپنے گھر میں داخل فرمایا اور عزت شرف بخشا۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قسمت پہ بڑا ناز کیا کرتی تھی۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی وہ اسی خاندان سے تھی جس خاندان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زوجہ تھی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس خاندان سے وہ تھی، یعنی مصر کے خاندان سے، اور مصر کے جو عیسائی ہوتے ہیں وہ قبطی ہوتے ہیں، اس قوم کا نام قبطی ہوتا ہے، جس نسبت سے حضرت ماریہ کے نام کے ساتھ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ماریہ
قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا خاندان ایک ہی تھا۔ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پہ فخر کیا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بنایا۔ امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جتنا رشک مجھے ماریہ پر آتا ہے اتنا کسی دوسرے پہ کبھی نہیں آیا، کیونکہ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے حسن صورت کے ساتھ حسن سیرت دونوں سے نوازا تھا۔ حضرت ماریہ اسلام لانے کے بعد اسلام سے بہت زیادہ محبت کرنے والی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم میں داخل ہونے کے بعد عبادات کا ذوق و شوق بڑھ گیا تھا، اور حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کبھی نماز تہجد بھی قضا نہیں ہوئی تھی۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں یہ شرف آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی ساری اولاد حضرت اماں جان خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ہوئی، اور اس کے بعد جو آخر میں آپ کا بیٹا ہوا وہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ہوا، جن کا نام ابراہیم تھا۔ حضرت ابراہیم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے تھے، ان کا نام اس نسبت سے بھی ابراہیم رکھا گیا کیونکہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق حضرت اماں جان ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھا، اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کا نام ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام تھا، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد بھی تھے، اس نسبت سے بھی رکھا گیا، اور دونوں کا خاندان ایک ہی تھا، یعنی حضرت اماں جان ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ان کی پشت سے، اور اسی طرح پھر انہی کے خاندان سے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تعلق تھا۔ حضرت ابراہیم جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے تھے، آپ کے بیٹوں میں یہ پہلے بیٹے تھے جن کی عمر تقریباً 18 ماہ تک گئی، باقی دونوں بچے کم سنی میں ہی وفات پا گئے، اور حضرت ابراہیم تقریباً 1.5 سال تک زندہ رہے، اور ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دلی محبت ہو گئی تھی، اور بہت سے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے ساتھ منسوب ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ماریہ کے گھر تشریف لاتے تو حضرت ابراہیم کھیلتے ہوئے دوڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں بیٹھ جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک سے کھیلا کرتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بچے سے دلی محبت و دلی پیار تھا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں، ایک حدیث کی روایت کا مفہوم ہے کہ حضرت ابراہیم اس عمر تک پہنچ گئے تھے کہ تقریباً وہ اپنے لفظوں سے ایک جملہ ادا کر لیتے تھے۔ ظاہر ہے 18 ماہ یعنی 1.5 سال کا بچہ اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے الفاظ بولنے لگ جاتا ہے، تو اور بھی والدین کو دلی محبت ان سے ہو جاتی ہے۔ تو اچانک ایسا ہوا کہ ایک دن حضرت ابراہیم کی طبیعت بگڑی، غالباً آپ عصر کی نماز میں مصروف تھے کہ ایک صحابی نے آ کے آپ کو خبر دی کہ ابراہیم جو آپ کے صاحبزادے ہیں ان کی طبیعت خراب ہو گئی، آپ جلدی سے گھر تشریف لے آئیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے ہیں تو اس وقت حضرت ابراہیم کی سانسیں اکھڑ چکی تھیں، یعنی وہ جان کنی کے عالم میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گود میں لیا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اتنے میں حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگی، تو حضرت ابراہیم تو اس وقت خالق کی حقیقت سے جا ملے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باپ ہونے کی حیثیت سے آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ آپ نے اس بچے کو جب لے جا کے قبرستان لے جا کے دفن کیا تو ان کی قبر مبارک میں بیٹھ کے بھی رونے لگے، یہاں تک کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں آپ کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی۔ تو اسی موقع پہ ایک حدیث ہے کہ صحابی جو تھے وہ آگے بڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ بھی روتے ہیں اپنی اولاد کے لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوبصورت الفاظ بیان فرمائے ان کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ رونا اللہ کی رحمت ہے، اولاد کی محبت اللہ تعالیٰ نے والدین کے دل میں رکھی ہے، اور رونا جو ہے وہ رحمت ہے، جس کا دل نرم ہوتا ہے اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہوتے ہیں، لیکن زبان سے وہ الفاظ ہوں گے جس میں اللہ تعالیٰ کے حضور کوئی شکوہ شکایت نہ ہو، بلکہ اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہو۔ تو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو بچہ ہوا تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس چلا گیا۔ تو ہزاروں حکمتیں ہوں گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے وہ حیات نہیں رہتے اور بیٹیاں حیات رہتی تھی۔ ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ممکن تھا کہ اگر میرے بیٹوں میں کوئی زندہ رہتا
تو شاید نبوت ان کے ہاں چلی جاتی یا وہ نبی بن جاتے، آسان مفہوم میں یہ کہا جا سکتا ہے۔ لیکن چونکہ ختم نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہی ختم ہو چکی تھی، آپ خاتم النبیین اللہ تعالیٰ نے بنا کے بھیجا تھا، حکمت اسی میں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس تکلیف اللہ کو برداشت ہوئی کہ آپ کی جو وراثت ہے وہ بیٹوں سے نہیں چلی، لیکن جو نبوت تھی اس کو آگے نہیں چلایا گیا، نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہی ختم ہو گئی۔ اس سے اندازہ لگے کہ ختم نبوت کتنی اہم چیز ہے اور کتنی حساس ہے کہ اس اللہ کے نبی کے بعد آپ کے بیٹوں کے بعد بھی آپ کے بیٹوں پر بھی یہ عہدہ ان کو بھی نہیں دیا گیا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی خاتم النبیین ہیں۔ تو جو خاندان چلنے کا سلسلہ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیٹیوں سے اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی نسل آگے بڑھائی۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت پاک باز اور نیک سیرت تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت ماریہ کا اعزاز و اکرام برقرار رکھا۔ حضرت ماریہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں محرم سن 16 ہجری میں وفات پائی۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام اہل مدینہ کو جمع کیا اور خود نماز جنازہ پڑھا کر جنت البقیع میں سپرد خاک کیا۔ ہمارا ام المومنین یعنی امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن کا جو سلسلہ تھا وہ آج اس ہماری والدہ ہماری ماں حضرت ام المومنین ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی کی ان تمام گھر والیوں کی خوبصورت سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت وإلیہ انیب۔ زوجاته 11 فيما رووه واشتهر، خديجة فسودة وحفصة بنت عمر، عائشة ورملة ميمونة صفية وهند التالية، زوجته جويرية بنت خزيمة زينب وبنت جحش زينب، أولاده ف7 منهم بنات 4، فزينب في الأول وأم كلثوم تلي، رقية وبعدها فاطمة ختامها، يبقى ذكوره وهم القاسم أولهم، وعبد الله الطاهر وإبراهيم أذكر، صلوا عليه سلموا ونزهوا واحترموا۔